بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہار کا مہینہ ہے، نیکیوں کی برسات کا مہینہ ہے، رب العالمین کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس کی آمد ہے۔ اور جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ شعبان المعظم رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ جو ہے وہ ہمارے اوپر کیوں فرض کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر یہ خوف پیدا ہو کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں اولاد دینے والا ہے، ہمیں عزتیں دینے والا ہے، ہمیں ذلتوں سے بچانے والا ہے، ہماری تمام مشکلات کو حل کرنے والا ہے، اس نے ایک ضابطہ ہمیں دیا ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اس نے ایک ضابطے کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اور جب ہم اس سے باہر جائیں گے تو اس کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اس کی نافرمانی جب ہو جائے گی تو پھر رجوع کا راستہ استغفار ہے، رجوع کا راستہ توبہ ہے، اور جو شخص جب گناہ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ خوف آ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور وہ رجوع کرتا ہے، تو وہ تقوی والا ہے، یعنی جس کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ میرے سے میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں غلط کام کو بھی صحیح کہہ کے کرتے ہیں، اس پر اکڑ جاتے ہیں، پتہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس سے قرآن و حدیث ہمیں روک رہا ہے، یہ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، لیکن پھر وہ کر رہے ہیں اور اس پر پھر جواز دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، یعنی جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور اس پر ندامت کی بجائے ڈٹھائی اختیار کرتا ہے۔ انہی کے لیے کہا گیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان پر پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، پھر ہدایت کی طرف وہ آ نہیں سکتے۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے، ایک شخص ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اور ایک شخص ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہے، یہ نہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ چوری کرنا، غیبت کرنا، ملاوٹ کرنا، لوگوں کی املاک پہ قبضہ کرنا، یتیموں کا حق مارنا، یہ گناہ ہے، لیکن وہ اس کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے، اس کے جواز پیش کرتا ہے۔ رشوت لینا، کہ جی کیا کروں گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی زیادہ جانتے ہیں یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کے لیے جو وسائل دیے ہیں ان کے اندر اللہ نے قناعت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، اطمینان بھی رکھا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے جب گناہوں کی زندگی کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر دعویٰ بھی کرتے ہیں، یعنی بجائے شرمندہ ہونے کے پھر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میں تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ رشوت لینے والا گناہ سمجھ کے رشوت لے رہا ہے تو اس کو ایک گناہ ہو رہا ہے کہ وہ راشی ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ تو جائز ہے تو اس کو دو گناہ ہو رہے ہیں، ایک اس کو جائز سمجھنے کا اور ایک رشوت لینے کا۔ کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ حرام ہے، تو پھر اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، کیونکہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ حرام عمل کر رہا ہوں، میں ناجائز عمل کر رہا ہوں، تو اس کے اندر پھر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے، پھر اللہ توفیق بھی دیتے ہیں رجوع کی۔
لیکن اگر ایک شخص وہ رجوع کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور وہ اپنے حرام کو حلال ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ وقت آ جاتا ہے جب رجوع کی اور توبہ کی اور استغفار کی وہ کیفیت جو ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں بے بس تو پیدا نہیں کیا ہے نا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کیفیتوں کہ وہ جائز کو جائز سمجھے، ناجائز کو ناجائز سمجھے، ثواب کا عمل بھی کرنے کا اور گناہ کا عمل بھی کرنے کا، دونوں چیزوں کو جانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان بے بس ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو پھر ہمیں گرفت کیوں ہوگی؟ اللہ نے کو تو پتا ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، لیکن اللہ نے اختیار آپ کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، اور ہمیں یہ عقل اور شعور اور سمجھ دی ہے، ہمیں سمجھنے کے لیے کتاب اللہ دی ہے، ہمارے سامنے عملی تصویر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور اس سے بھی آگے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، معصوم تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، اولیاء اللہ کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے۔ اسی لیے یہ رمضان قرآن کا مہینہ بھی ہے، اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ شعبان المعظم کے اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کر لیجئے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں کہا گیا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو جائے گا، ایمان والا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کامیاب ہو گیا۔ کیسے؟ کہ وہ اپنی نماز میں، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہ نماز ایک سمجھ لیں ایک ریڈ لائن ہے مومن کے اور کافر کے درمیان۔ نماز ایک راستہ ہے اللہ سے اپنے تعلق کے قیام کا، اللہ سے تعلق کو قائم کرنے کا۔ جب 5 وقت انسان اس تصور کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، پھر اس کو یہ تصور آتا ہے کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، میں نے تو ابھی ملاوٹ کی ہے، میں نے ابھی کم تولا ہے، میں نے ابھی کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، پھر اس کو یہ خوف آتا ہے، پھر اس کو یہ احساس آتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے کس طرح اللہ کے سامنے جاؤں۔ تو پھر نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ روک دیتی ہے فحاشی۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی ہمیں شکایت اس وقت ہے، ہر گھر میں ہے، کہ برکت نہیں ہے، معاشی تنگی ہے، اس کا ایک سبب یہ فحاشی اور عریانی ہے، فحش گفتگو ہے، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ تلاوت بھی سن رہے ہوں، بعض اوقات ایک دم ایسا اشتہار آ جاتا ہے، ہمارے الیکٹرانک میڈیا کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ منکرات سے بچنا، فحاشی اور عریانی سے بچنا، یہ مومن کی شان ہے، اور لغو باتوں سے پرہیز کرنا، والذین هم عن اللغو معرضون، فضول باتیں کرنا۔ جو انسان غیبتیں کرے، جھوٹ بولے، بلا وجہ کی جو ہے لذت کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر اس وقت میں کرے، اور جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تو میرا زمین پہ ذکر کرو، میں آسمان پر تمہارا ذکر کروں گا، شکر کرنے والے بنے۔ تو شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے میں ہمیں رمضان المبارک کی جہاں تیاری کرنی ہے، وہاں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہونی چاہیے ہماری زندگی میں کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، مضی ما مضی، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ ایک نئی زندگی کا شروعات، ایک نئی زندگی کا آغاز، جس میں ہماری کوشش ہو ایک سچی توبہ کہ ہم اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مانیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ ناجائز سلوک نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، لوگوں کا حق نہیں ماریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، ابھی سے چیزیں مہنگی شروع کر دی ہیں، اللہ کا خوف کرنا چاہیے،
اللہ کے جو بندے ہیں ان پر آسانیاں پیدا کرنے والا جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، اچھی عادات اپنانے کی ضرورت ہے، اچھی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، آج مبلغ ہوں، مقرر ہوں، ہم کئی دیکھتے ہیں ان کے انداز، ان کی گفتار، ان کی گفتگو دین کے بات کر رہے ہیں لیکن دین سے متصل نہیں ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، وسعتیں عطا فرمائے، شمال المعظم کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک میں بھی جو رمضان المبارک کی عظمتیں ہیں، عزتیں ہیں، راحتیں ہیں، ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور نماز با جماعت ادا کرنا اور ذکر اذکار اور استغفار، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا ہمیں بنا دے۔ کتنے منٹ لگتے ہیں ایک انسان اگر توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چند سیکنڈ ہے، 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے، پوری توجہ ہو، پورا انہماک ہو، اسی طرح استغفار کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، جہاں جہاں مظلوم انسانیت ہے ان کے لیے مدد کریں کہ اللہ رب العزت اسلام کو اور مسلمانوں کو عظمت عطا فرمائے، ہر طرح کی مشکلات سے نکال دے، ہمارے ملک کے اوپر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے، جو ہمارے مصائب اور مسائل ہیں انہیں حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔